السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم۔ معزز حاضرین، ہفتہ واری ہمارا یہ جو درس چل رہا ہے، آج اس کی 8ویں کڑی ہے۔ اس درس کا مرکزی عنوان ہے لیس من منہج السلف، یہ سلف کا منہج نہیں ہے۔ اس سلسلے میں مختلف چیزوں پر بات پچھلے دروس میں ہوئی۔ آج ہم جو پوائنٹ آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں، شیخ محمد بن عمر بازمول حفظہ اللہ کہتے ہیں لیس من منہج السلف الغلو فی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں کہ سلف کا یہ منہج نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلو سے کام لیا جائے، آپ کے بارے میں غلو کیا جائے۔ وَمُسَاوَاتُهُ بِاللَّهِ تَعَالَى، اور اللہ کے رسول کو اللہ کے برابر کر دیا جائے، یہ سلف کا منہج نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ایک مقام ہے۔ آپ تمام نبیوں کے امام بھی ہیں اور تمام نبیوں کے خاتم بھی ہیں۔ آپ کے اوپر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، آپ آخری نبی ہیں۔ اور آپ تمام اولاد آدم کے سردار بھی ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامہ، میں قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا سردار رہوں گا۔ وَأَوَّلُ مَن يَنشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ، اور سب سے پہلے میری ہی قبر پھٹے گی قیامت کے دن۔ وَأَوَّلُ شَافِعٍ، اور قیامت کے دن سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا۔ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ، اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، اللہ کے بندوں میں اس مقام تک کوئی نہیں ہے۔ جنت کا دروازہ سب سے پہلے آپ کھولیں گے۔ مسلم شریف کتاب الایمان کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب میں جنت کے دروازے پر پہنچوں گا اور میں اجازت طلب کروں گا، تو جنت کا جو خازن ہے، جو نگراں ہیں، جو ذمہ دار ہے، وہ کہے گا من انت، آپ کون ہیں؟ تو میں کہوں گا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ جنت کا جو نگراں ہے، جنت کا جو فرشتہ جنت کی جو نگرانی کر رہا ہے، وہ فرشتہ کہے گا مجھے آپ کے پہلے کسی کے لیے یہ دروازہ کھولنے کی اجازت نہیں ہے، سب سے پہلے آپ کے لیے یہ دروازہ کھلے گا۔ یہ آپ کا مقام ہے۔ تو اللہ کے رسول کا جو مقام قرآن میں اللہ نے بیان کیا، جو خود آپ نے بیان کیا، اس مقام سے آپ کو بڑھانا بھی غلط ہے اور اس مقام سے گھٹانا بھی غلط ہے۔ یہود و نصارہ کے اندر جو بہت ساری گمراہیوں کا سبب تھا، اس میں ایک سبب یہ بھی تھا کہ انہوں نے اپنے نبیوں کے بارے میں غلو سے کام لیا۔ یہ غلو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، سورہ نساء کی آیت نمبر 171 کے اندر، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو مت کرو۔ یہ غلو کیا ہے؟ غلو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی پراپر جو حد ہے، جو لمٹ ہے، اس کو کراس کرنا، چاہے وہ کسی کی تعریف میں ہو، چاہے کسی کی تنقید میں ہو، کسی کی اچھائی بیان کرنے میں ہو، کسی کی برائی بیان کرنے میں ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی قدرت سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک نشانی کے طور پر ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ اب یہودیوں نے کیا کہا کہ بھئی ان کے باپ کا عطا پتہ نہیں ہے، نعوذ باللہ، لہٰذا یہ ولد الزنا ہے، زنا کی پیداوار ہے، نعوذ باللہ۔ ظاہر سی بات ہے یہ غلو ہے۔ ایک نبی کے اوپر اتنی بڑی تہمت لگانا اور اتنا گندا اور گھناؤنا الزام لگانا ان کی ماں کے اوپر، ظاہر سی بات ہے کہ یہ غلو ہے۔
اس کے مقابلے میں نصارہ نے کیا غلو کیا؟ انہوں نے کہا چونکہ یہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے لہٰذا ان کا باپ کون ہے؟ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہے. انہوں نے اللہ کا بیٹا قرار دے دیا. بلکہ نصارہ میں سے بہت سارے فرقوں نے حضرت عیسیٰ کو ہی اللہ قرار دے دیا. یا ان کے یہاں جو ٹرینٹی کا عقیدہ ہے، تثلیث کا عقیدہ ہے کہ 3 چیزوں کے مجموعے کا نام الہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ اور روح القدس، ان تینوں کے مجموعے کا نام وہ لوگ اس کو ٹرینٹی بولتے ہیں، تثلیث کا عقیدہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لا تغلو فی دینکم، اپنے دین کے اندر غلو مت کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ کے بارے میں کوئی غلط بات مت بولو. دین کے اندر اگر آپ غلو کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام تک پہنچاتے ہیں جو آپ کو اللہ نے وہ مقام نہیں دیا ہے، اس کا مطلب کہ آپ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہیں، آپ رسول کے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہیں. تو یہود و نصارہ کی تباہی کا ایک بہت بڑا سبب یہی غلو تھا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے مزدلفہ کی رات فرمایا. مزدلفہ جو حاجی لوگ ہیں جانتے ہیں کہ 9 تاریخ کی رات میں حاجی لوگ مزدلفہ میں رہتے ہیں، یعنی 9 کو گزار کر کے 10 کی رات کہہ لیجیے آپ. اگلے دن صبح کنکری مارنا ہے، قربانی کرنا ہے، بال کٹوانا ہے وغیرہ وغیرہ. تو مزدلفہ کی رات اللہ کے رسول نے مجھ سے فرمایا، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، القط لی حسن، میرے لیے کچھ کنکریاں چن کے لاؤ. حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ میں کچھ کنکریاں چن کے لایا، اور وہ کنکریاں کتنی بڑی بڑی تھی؟ کہتے ہیں کہ من حصل خصفی، چھوٹی چھوٹی چنے کے برابر کنکریاں تھیں جو انسان کی دونوں انگلیوں کے بیچ میں آرام سے آ سکیں. اتنی چھوٹی چھوٹی کنکریاں میں لے کر کے آیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کنکریوں کو اپنی ہتھیلی میں لیا اور فرمایا، امثال ہؤلاء فرموا، اتنی ہی بڑی کنکری سے شیطان کو کیا کرنا ہے؟ رمی کرنا ہے، مارنا ہے. جمرات کو اسی کنکری سے مارنا ہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں کان کھول کر کے سن لو، ایاکم والغلو، غلو سے بچو. آج حاجی لوگ جانتے ہیں کہ کتنا غلو ہوتا ہے وہاں پہ. جوتا چپل لوگ نکال کے مارنے لگتے ہیں، بس چلے تو اینٹا پتھر اٹھا کے ماریں، جذبات میں آویش میں آ کر کے. اللہ کے نبی نے اسی مقام پر فرمایا کہ وہ کنکری بھی چنے کے برابر ہونی چاہیے، بہت زیادہ بڑی نہیں ہونی چاہیے. ایاکم والغلو، غلو سے بچو، دین کے اندر غلو سے بچو. فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، تم سے پہلے کی امتوں کو اسی غلو نے ہلاک کیا. آپ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی سے لے کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکت تک آپ پڑھ جائیے، تمام نبیوں کی امتوں میں جو بگاڑ آیا ہے غلو کے ذریعے آیا ہے. دنیا میں سب سے پہلا جو شرک ہوا تھا کس نے کیا تھا؟ نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے کیا تھا. انہوں نے باقاعدہ اپنے بتوں کے نام لے کر کے کہا، اللہ تعالیٰ نے ان کے بتوں کے نام ذکر کیے ہیں، لا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا، خبردار اپنے ان معبودوں کو چھوڑنا نہیں. یہ نوح علیہ السلام تو ایسی بات کرتے رہتے، ان کے کہنے پر اپنے معبودوں کو چھوڑ نہیں دینا. ود، سواع، یغوث، یعوق، نسر، ان کو چھوڑنا نہیں. یہ کون تھے؟ یہ لوگ کون تھے؟ ود، یغوث، یعوق، سواع، نصر، کون تھے یہ لوگ؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بخاری کے الفاظ ہیں، کہتے اسماء رجال صالحین من قوم نوح، یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے اولیاء اللہ تھے، نیک لوگ تھے، بزرگ لوگ تھے. ان کے مرنے کے بعد شیطان نے ان کے بعد والی نسل کے دماغ میں یہ بٹھایا کہ بھئی اتنے نیک لوگ دنیا سے چلے گئے، ان کی کچھ یادگار بناؤ تاکہ نیکی کا جذبہ تمہارے اندر بھی پیدا ہو. چنانچہ پہلے ان کی تصویریں بنوائی شیطان نے، پھر تصویروں سے دھیرے دھیرے جب وہ نسل چلی گئی، علماء چلے گئے، حدیث میں یہ بھی الفاظ ہیں، جب علماء چلے گئے، جب علم اٹھا لیا گیا، اگلی نسل آئی تو اس کی ابھی تک پوجا نہیں ہو رہی تھی، ابھی تصویر لگی، یہ لوگ احترام کر رہے ہیں، عبادت نہیں کر رہے، سجدہ نہیں کر رہے ہیں، اس کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا رہے. جب اس نسل کے علماء چلے گئے اور علم اٹھا لیا گیا اور اگلی نسل آئی تو ان تصویروں کی اور ان مجسموں کی اور ان اسٹیچو کی پوجا ہونے لگی، عبادت ہونے لگی. تو غلو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں جو شرک شروع ہوا اسی غلو کے ذریعے ہوا. اور آگے بڑھیے، مشرکین مکہ کا ایک مشہور بت تھا لات،
اللہ تعالیٰ نے اس کا نام لیا ہے قرآن میں، افرأیتم اللات والعزیٰ، تم لات اور عزیٰ کی پوجا کرتے ہو. یہ لات کون تھے؟ لات کے بارے میں صحیح حدیث کے الفاظ ہیں کہ یہ ایک نیک انسان تھے. کان یلت السویق للحاج، یہ حاجیوں کے لیے ستو گھولا کرتے تھے. ستو گھولنے کو عربی میں لت یلتو مانے ستو گھولنا، اور اسی سے بنا ہے لات، ستو گھولنے والا. یہ حاجیوں کے خادم تھے، حاجیوں کی خدمت کرتے تھے. ان کے مرنے کے بعد بعد کی جو نسل آئی انہوں نے اسٹیچو بنا لیا، مجسمہ بنا لیا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم سے پہلے کی امتوں کو اسی غلو نے ہلاک کیا ہے، لہذا دین کے اندر غلو مت کرو. آج آپ دیکھیں امت کا ایک بڑا طبقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا ہے. مولانا الطاف حسین حالی کے وہ اشعار آپ کو شاید یاد ہو، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ فرق اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے. نبی کے مقام کو کہاں لوگ لے کے چلے گئے؟ نبی کو انسان نہیں ماننے کو تیار ہیں لوگ. ایک بڑی جماعت، ایک بڑے طبقے کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کو انسان ماننے سے نعوذ باللہ نبی کی توہین ہوتی ہے. وہ کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں نبی کو؟ اللہ کے مقام تک. بلکہ کہنے والوں نے تو یہاں تک کہہ دیا اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے، لینا ہے جو کچھ لے لیں گے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ عقیدہ، یہ غلو، نبی کی شان کو اتنا بڑھانا کہ اللہ کے مقام کے بھی آگے لے کے چلے جانا، یہی وہ غلو ہے جس سے اللہ کے نبی نے روکا تھا اور منع کیا تھا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دوسری روایت آپ دیکھیے، بخاری کی روایت ہے. کہتے میں نے حضرت عمر فاروق کو منبر پر یہ حدیث پڑھ کے سناتے ہوئے سنا ہے. اس کا مطلب کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طریقے کی حدیثیں منبر سے سناتے تھے تاکہ لوگوں کا عقیدہ صحیح رہے. حضرت عمر کہتے ہیں، منبر پر کہتے ہیں کہ میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، لا تطرونی کما اطرت النصارى، تم مجھے اتنا مت بڑھانا جتنا عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو بڑھایا. فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، میں اللہ کا بندہ ہوں. فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، مجھے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہی کہا کرو. کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ قرآن اور حدیث میں جہاں جہاں نبی کا کوئی عظیم مقام بیان ہوا ہے وہاں خاص طور سے اللہ کے رسول کے لیے بندہ کا لفظ آیا ہے. معراج کا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے اہم ترین واقعہ ہے، اہم واقعات میں سے ایک واقعہ. وہاں اللہ نے کون سا لفظ استعمال کیا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، بڑی پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گئی. یہاں بے رسول ہی بھی تو کہہ سکتا تھا اللہ تعالیٰ، بے نبی یہی بھی تو کہہ سکتا تھا، بے حبیب ہی بھی تو کہہ سکتا تھا، لیکن اللہ نے عبدہ کہہ کر کے یہ بتایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس واقعے کی وجہ سے تمہارے دماغ میں یہ غلط فہمی پیدا ہو جائے کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی اللہ کے بندے نہیں ہے، بندگی سے نکالنے لگو تم. ایسا نہ ہونے پائے. آپ قرآن کریم کا 27واں پارہ اٹھائیے، سورہ نجم کی آیات آپ دیکھیں. نبی کا مقام اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ. پوری آیات آپ دیکھیے، وہاں بھی فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اللہ نے اپنے بندے کی طرف وحی کی، وہاں بھی بندہ کا لفظ آیا ہے. ہم نماز میں التحیات پڑھتے ہیں، التحیات میں بھی ہم نبی کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں، وہاں بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں. بندے ہیں. مقام بہت اونچا ہے، عظمت بہت اونچی ہے، شان بہت اونچی ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے نعوذ باللہ کہ اللہ کے پیرلل ہیں، اللہ کے برابر ہیں. اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کے در کے گدا ہیں، اللہ کے در سے مانگنے والے ہیں. نبی نے کبھی یہ تعلیم نہیں دی مجھ سے مانگو. کل ہمارے محلے میں ایک تقریر ہو رہی تھی، رات کو 12 بجے ہمارے کانوں میں لاؤڈ اسپیکر کی آواز آ رہی تھی، جب ہمارے اوپر کوئی مصیبت آئے گی ہم مصیبت میں یا علی پکاریں گے. آپ نبی کی بات کریں، یہاں یا علی پکارا جا رہا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اونچا مقام ہے، بہت عظیم صحابی ہیں، لیکن کیا مشکل کشا ہے نعوذ باللہ؟ کیا ان کو مصیبتوں میں پکارا جائے؟ تو یہاں مسئلہ نبی کو چھوڑ دیجئے، نبی کے صحابہ کو
بلکہ اور آگے بڑھ جائیے، اولیاء کرام کو، اس امت کے بزرگوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے وہ ہماری بگڑی بناتے ہیں. تو یہ وہ غلو ہے جس سے اللہ کے رسول نے منع کیا. دنیا میں اگر ہماری کوئی تعریف کرے اور ہماری تعریف میں غلو کرے، حد سے زیادہ ہماری تعریف کرے، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمیں خوشی ہو. ایسا ہوتا ہے، انسان تعریف کا بھوکا ہوتا ہے. تعریف کسی کو بری نہیں لگتی، چاہے جھوٹی تعریف کوئی آپ کی کرے آپ کو اچھا لگے گا، ہماری تعریف ہو رہی ہے. مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جھوٹی تعریف کو یا غلو والی تعریف کو کبھی پسند نہیں فرمایا. ایک حدیث دیکھیے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہنے لگے، یا محمد، یا سیدنا وابن سیدنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے ہمارے سردار، اے ہمارے سردار کے بیٹے، وخیرنا، اے ہم میں سب سے بہترین انسان، وابن خیرنا، اور اے ہم میں سب سے بہترین انسان کے بیٹے. کوئی غلط جملہ نہیں کہا صحابی نے. اللہ کے نبی بے شک ہم سب کے سردار ہیں، ہمارے سید ہیں اور ہم میں بہترین ہیں، صحابہ میں بہترین ہیں. صحابی نے یہاں نبی کی تعریف میں کوئی بہت خطرناک جملہ استعمال نہیں کیا، مگر نبی اکرم نے کیا فرمایا، ایھا الناس علیکم بتقواکم، اے لوگوں خبردار احتیاط سے کام لو، تقوا کا دامن تھامو. لا یستہوینکم الشیطان، شیطان تمہیں خواہشات کے راستے پر نہ ڈال دے. فإنما انا محمد ابن عبداللہ، میں عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں، عبداللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں. واللہ، اور اللہ کے نبی قسم کھا رہے ہیں اللہ کی قسم، ما احب ان ترفعونی، میں کبھی یہ پسند نہیں کرتا کہ تم مجھے اونچا کر دو، مجھے بڑھا دو، فوق منزلتی التی انزلنی اللہ، جس مقام پر اللہ نے مجھے بٹھایا ہے اس مقام سے مجھے اونچا کر دو، یہ مجھے کبھی بھی پسند نہیں ہے، قطعاً پسند نہیں. یہ مسند احمد کی صحیح روایت. اللہ کے رسول اس معاملے میں بہت احتیاط کرتے تھے. اگر آپ کے سامنے کسی صحابی کی زبان سے کوئی ایسا جملہ نکل جاتا جس سے یہ شک پیدا ہوتا کہ یہ نبی کو اللہ کے برابر قرار دے رہا ہے، اللہ کے نبی اس پر بھی ڈانٹتے تھے اور منع کرتے تھے اور سمجھاتے تھے. ایک صحابی نے کہہ دیا ایک مرتبہ بات میں، ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. بھئی یہ خیال صحابہ کے دل میں پیدا ہو سکتا تھا کہ نبی اللہ کے نبی اللہ کے رسول ہیں، جو یہ چاہیں گے تو وہی اللہ بھی چاہے گا. تو صحابی نے بات میں کہہ دیا، ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہے جو آپ چاہیں. آپ کو یاد ہے پہلے قبلہ کدھر تھا؟ کوئی بتا سکتا ہے پہلے قبلہ کدھر تھا؟ بیت المقدس کی طرف تھا. اور اللہ کے نبی کیا چاہتے تھے کہ قبلہ کدھر ہو جائے؟ خانہ کعبہ کی طرف ہو جائے. آپ جب نماز پڑھتے تھے تو بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے. کیوں دیکھتے تھے؟ کہ اے اللہ کوئی آیت نازل کر دے قبلہ بدل جائے. اللہ نے آیت نازل کر دی، قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے نبی ہم نے دیکھا کہ آپ آسمان کی طرف بار بار دیکھ رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ قبلہ آپ کا خانہ کعبہ ہو جائے، مسجد حرام ہو جائے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے نبی ہم آپ کا چہرہ اسی طرف کر دیں گے جس طرف آپ چاہتے. اللہ نے اپنے نبی کی خواہش کو پورا کر دیا. نبی کی چاہت تھی، اللہ نے نبی کی چاہت پوری کر دی. اب کیا صحابہ کے دل میں یہ خیال پیدا نہیں ہو سکتا تھا کہ بھئی نبی جو چاہیں گے اللہ تعالیٰ بھی وہی چاہے گا؟ یہ خیال پیدا ہو سکتا تھا نا. صحابی نے صرف اتنا کہہ دیا کہ اللہ کے نبی ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے غصے میں فرمایا، اجعلتنی واللہ عدلا، کیا تم نے مجھے اللہ کے برابر قرار دے دیا؟ تم نے ایسا جملہ استعمال کیسے کر دیا کہ جو میں چاہوں اور جو اللہ چاہے؟ نہیں، صرف اتنا کہو ما شاء اللہ وحدہ، جو صرف اللہ چاہے. نبی کے چاہنے سے فیصلہ نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے کہ نبی کی کوئی چاہت ہو اور اللہ کی بھی وہی چاہت ہو جائے، لیکن ہم یہ کہہ دیں کہ جو نبی چاہیں گے وہی ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے. اصل فیصلہ اللہ کا ہوتا ہے. نبی چاہتے تھے کہ نہیں کہ آپ کے چچا کلمہ پڑھ لیں؟ بولو بھائی، ابو طالب کا کلمہ پڑھنا نبی چاہتے تھے کہ نہیں چاہتے تھے؟ بہت چاہا آپ نے، بہت کوشش کی آپ نے، لیکن کلمہ نہیں پڑھ سکے آپ کے چچا. اور جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو نبی نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اے چچا
میں آپ کے لیے دعائیں مغفرت کروں گا جب تک اللہ مجھے منع نہ کر دے. اللہ نے منع کر دیا, سورہ توبہ کی آیت نازل ہوگی, ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. نبی کو اور ایمان والوں کو یہ اختیار نہیں ہے, یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ کسی مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کریں. اور اسی موقع پر اللہ نے یہ آیت بھی نازل کی, انک لا تہدی من احببت. اے نبی آپ راستہ دکھا سکتے ہیں, آپ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے بتا سکتے ہیں, مگر دل میں ہدایت ڈال دینا اور ہدایت کی توفیق دینا یہ آپ کے کنٹرول میں بھی نہیں. انک لا تہدی من احببت, جس کو آپ چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے. تو کائنات میں فیصلہ اللہ کا چلتا ہے. نبی نے منع کیا کہ خبردار یہ جملہ استعمال میرے بارے میں مت کرو. اسی لیے اللہ کے نبی نے جو دعائیں سکھائی ہیں, کبھی آپ ان دعاؤں پر غور کیجیے. اللہ کے نبی کی بڑی بہترین دعا ہے, کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو اس دعا پر ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے. اس دعا میں ایک الفاظ ہیں, ماضٍ فی حکمک. اے اللہ میرے بارے میں فیصلہ تو تیرا ہی چلتا ہے. انسان کیا کرے گا, کیا کھائے گا, کیا روزی کمائے گا, کب مرے گا, کس کا فیصلہ چلتا ہے؟ اللہ کا چلتا ہے. ماضٍ فی حکمک. اے اللہ میرے بارے میں اگر کسی کا فیصلہ چلتا ہے تو تیرا فیصلہ چلتا ہے. عدل فی قضاؤک. اور اے اللہ تیرا جو بھی فیصلہ میرے بارے میں ہوتا ہے وہ عدل کے اوپر مبنی ہوتا ہے. تو میرے اوپر کوئی ظلم نہیں کر سکتا الہی. اے اللہ تو ظلم نہیں کر سکتا, تو زیادتی نہیں کر سکتا. تیرا ہر فیصلہ عدل اور انصاف کے اوپر مبنی ہے. یہ اللہ کے نبی کی دعائیں ہیں. اللہ اکبر. اللہ کی شان, اللہ کی وحدت, اللہ کی توحید کو سمجھنا ہو نبی کی دعاؤں سے سیکھو. جس نبی نے ساری زندگی توحید کا درس دیا اس نبی کو ہم اللہ کے برابر قرار دیتے. اور یہاں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو غلو ہوتا ہے یہ کیوں ہوتا ہے؟ عام طور سے غلو جو ہوتا ہے وہ محبت کی وجہ سے ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے نعوذ باللہ کہ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام سے محبت نہیں کرتے, بہت محبت کرتے ہیں, لیکن محبت بھی اگر غلو کے دائرے میں آ جائے, حد سے آگے بڑھ جائے تو ظاہر سی بات ہے وہ محبت اپنے آپ میں ایک مصیبت ہے. عیسائی لاکھ عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں مگر یہ محبت انہیں جنت میں لے کر کے نہیں جائے گی, جہنم میں لے کر کے جائے گی. کیوں؟ کیونکہ یہ محبت غلو والی محبت ہے. مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے, اس کے دلوں میں عشق رسول کا جذبہ ہے, محبت رسول کا جذبہ ہے. اس جذبے کی ہم قدر کرتے ہیں, اس محبت کی ہم قدر کرتے ہیں, مگر اس محبت میں غلو جو ہے یہ برباد کر رہا ہے. اور شیطان دیکھو دو طریقے کے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں, ایک ہوتے ہیں دیندار, ایک ہوتے ہیں دنیا دار. دنیا دار کو شیطان کیسے گمراہ کرتا ہے؟ شراب میں لگا دیا, زنا میں لگا دیا, چوری میں لگا دیا, غلط کاموں میں لگا دیا. لیکن ایک طبقہ دیندار ہوتا ہے, روزہ نماز کا پابند ہے, ایمان کا مضبوط ہے, عقیدے کا مضبوط ہے. تو شیطان کے پاس اس دیندار طبقے کے لیے دوسرا فارمولہ ہے. اس کو کیسے گمراہ کرتا ہے؟ دین کے راستے سے گمراہ کرتا ہے. آپ جانتے ہیں آج کل ایک فتنہ چل رہا ہے, شکیل بن حنیف کا فتنہ. ہو سکتا ہے کہ آپ نے یہ نام پہلی بار سنا ہو, مگر شکیل بن حنیف نام کے اس آدمی کے ماننے والے آج بنارس میں موجود ہیں. 10,000 سے زیادہ لوگ اس انسان کے ہاتھ پر اب تک بیعت کر چکے ہیں. یہ انسان کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بتائی کہ دجال آئے گا, اور دجال کے بعد حضرت عیسیٰ بھی دنیا میں آئیں گے اور مہدی آئیں گے. تو کہتا ہے کہ دجال آ چکا ہے. کون ہے دجال؟ کہتا ہے کہ دیکھو دجال کے بارے میں اللہ کے نبی نے حدیث میں کہا ہے کہ دجال کے ماتھے پر کیا لکھا ہوگا؟ کافر لکھا ہوگا, کافر لکھا ہوگا, کافر لکھا ہوگا. تو کہتا ہے کہ امریکہ اور فرانس, آپ اردو میں امریکہ لکھیے اور اس کے بغل میں فرانس لکھیے, تو امریکہ میں کاف علی زبر کا اور فرانس کا فیر زبر فر, تو کافر, کافر, کافر ہو گیا. بولے دجال یہی ہے امریکہ اور فرانس. اور بولے جو دجال کے بارے میں حدیث میں ہے کہ ایک آنکھ کا کانا ہوگا, وہ ایک آنکھ سے مراد سیٹلائٹ چینل ہیں جس سے آج پوری دنیا کو ہم دیکھ سکتے ہیں. تمام حدیثوں کی تعویل کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں ہی مہدی ہوں. اب اسے کہا جاتا ہے بھی مہدی کے بارے میں اللہ کے نبی کی حدیث ہے, مہدی کا نام محمد ہوگا, اس کے ابا کا نام عبداللہ ہوگا, تمہارا نام شکیل ہے, تمہارے ابا کا نام حنیف ہے. تو کہتا ہے میرا پورا نام محمد شکیل ہے, میں محمد ہوں, اور میرے ابا کا نام حنیف ہے,
حنیف مطلب اللہ کا بندہ. میرے ابا عبداللہ ہے, محمد بن عبداللہ. حدیث میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے, دمشق کے سفید مسجد کے مینار پر اتریں گے. دلی میں لکشمی نگر میں کوئی سفید مینار والی مسجد ہے, وہ کہتا ہے وہیں پر میں نازل ہوا ہوں, وہی مراد ہے حدیث میں. اب اس طریقے کی واہیات باتیں. دجال ظاہر سی بات ہے کہ انسان ہوگا, حدیثوں کے اندر الفاظ موجود ہیں, گھنگرالے بال ہوں گے, موٹا تازہ ہوگا, اتنے سال تک دنیا میں رہے گا, اتنے دنوں میں پوری دنیا کا چکر لگائے گا, اس کی اپنی جنت ہوگی, اس کی اپنی جہنم ہوگی, اس کے اوپر بہت سارے لوگ مرتد ہو جائیں گے. دجال کی پوری نشانیاں بتائیں گی. یہ کہہ رہا ہے دجال 2 ملکوں کا نام ہے. تو اب دھیرے دھیرے پہلے اس کے ماننے والے عوام کو, اور خاص طور سے اسکول کے پڑھنے والے اسٹوڈنٹ کو, کالج میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹ کو, جن کا علماء سے کوئی ٹچ نہیں ہے. اور ایک عجیب بات میں محسوس کر رہا ہوں کہ اس قسم کے جتنے گمراہ فرقے پیدا ہو رہے ہیں, جتنی گمراہیاں پیدا ہو رہی ہیں, ان سب کی جڑ میں اگر آپ جا کر کے دیکھیں تو علماء سے دوری اور علم دین سے دوری بہت بڑی وجہ ہے. آج 10,000 لوگ اس کے ہاتھ پر بیعت لا کر کے مرتد ہو چکے ہیں, جو اس کو نبی مانتے ہیں, جو اس کو مہدی مانتے ہیں. نہ یہ مہدی ہے نہ یہ عیسیٰ ہے. اللہ کے رسول کی صاف حدیثیں موجود ہیں کہ مہدی جو آئیں گے, اور یہاں پر میں ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ ایک مہدی وہ ہیں جس کا عقیدہ کون رکھتے ہیں؟ شیعہ حضرات رکھتے ہیں کہ ان کے جو مہدی, ان کے 12ویں امام ہیں جو کئی چھپے ہوئے ہیں, وہ ظاہر ہوں گے. وہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے, نعوذ باللہ. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قیامت کے پہلے مہدی نام کے, جن کا اصل نام محمد ہوگا اور جن کے والد کا نام عبداللہ ہوگا, ایک نیک انسان اسی امت کے اندر پیدا ہوں گے. اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے تو پہلی نماز جو پڑھائیں گے, پہلی نماز جو پڑھیں گے فجر کی نماز دمشق کے اندر, وہ نماز ان کو پڑھانے والے امام جو ہوں گے وہ مہدی ہوں گے. تو اب مہدی الگ ہے اور عیسیٰ علیہ السلام الگ ہے. عیسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ وہ حضرت مریم کے بیٹے عیسیٰ ہیں, بنی اسرائیل کے نبی ہیں. اور یہ کمبخت کیا کہہ رہا ہے کہ میں ہی عیسیٰ ہوں. میں اس کے چیلے چمچے آج پورے شہر میں گھوم رہے ہیں اور بڑے خفیہ طریقے سے تبلیغ کر رہے ہیں. تو اس طریقے کے لوگ لوگوں کو شکار کیسے بناتے ہیں؟ دین کی محبت ہے لوگوں کے دلوں میں. اب یہ علامات قیامت کا تذکرہ کرتے ہیں, دجال وغیرہ کا تذکرہ کرتے ہیں, سیدھا سادہ آدمی بہک جاتا ہے, پھر ان کے دامن میں گر جاتا ہے. تو شیطان گمراہ کرنے کے 2 راستے ہیں شیطان کے پاس, ایک دنیا داری کے راستے سے, ایک دین کے راستے سے. تو دین کے اندر جو غلو کا راستہ ہے وہ یہی راستہ ہے, شیطان کا راستہ ہے. آپ جانتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا, حضرت عمر جیسا جلیل القدر صحابی, انہیں اپنے جذبات اور اپنے صدمے پر کنٹرول نہیں ہوا, اور انہوں نے اللہ کی قسم کھا کر کے کہا, بخاری کے الفاظ ہیں کہ واللہ ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نہیں اللہ کی قسم, اللہ کے رسول کا انتقال نہیں ہوا ہے. اللہ کے رسول تو گئے ہیں, موسیٰ علیہ السلام گئے تھے کوہ طور پر, 40 دن کے بعد واپس آ گئے تھے. میرے نبی بھی واپس آئیں گے, اور آ کر کے کیا کریں گے؟ ان کی گردنیں ماریں گے, ان کے ہاتھ پیر کاٹیں گے جو نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی کا انتقال ہو چکا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ حضرت عمر نے یہ ساری جو باتیں کہیں, صدمے میں کہیں, محبت میں, جوش میں آ کر کے کہیں, یہ ایک قسم کا وقتی طور پر ایک غلو تھا. جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے, آپ آئے, بخاری کے الفاظ ہیں, اور سیدھے اللہ کے رسول کے حجرے میں آئے اور اللہ کے نبی کی پیشانی کو چوما اور کہا, روتے ہوئے کہا, طبت حیا و میتا, اے اللہ کے نبی آپ زندگی میں بھی پاک تھے اور موت کے بعد بھی آپ پاک ہیں. طبت حیا و میتا, زندگی بھی آپ کی پاک ہے, موت بھی آپ کی پاک ہے. واللہ لا یجمع اللہ علیک موتتین ابدا, اللہ کی قسم اللہ آپ کو 2 موت نہیں دے گا. سب کو ایک موت آتی ہے, وہ ایک موت اللہ آپ کو دے چکا ہے. اس کے بعد حجرے سے باہر آئے, مسجد میں آئے, حضرت عمر غصے میں کھڑے تھے, کہا بیٹھ جاؤ. حضرت عمر بیٹھے نہیں, حضرت ابوبکر صدیق سیدھے ممبر پر گئے اور ممبر سے اپنا وہ خطبہ دیا جو شاید اسلامی تاریخ کے یادگار خطبوں میں سے خطبہ ہے, جس کو سونے کے حروف سے لکھا جا سکتا ہے. اسی خطبے میں حضرت ابوبکر صدیق نے کہا تھا, لوگوں کان کھول کر کے سن لو, من کان یعبد منکم محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ یہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے, اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کو کبھی موت آنے والی نہیں. یعنی حضرت ابوبکر کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بھئی کیا آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے؟ نعوذ باللہ.
اگر عبادت نہیں کرتے تھے اور ان کو اللہ کا رسول مانتے تھے تو جیسے دنیا میں سارے رسول آئے اور ایک ٹائم گزارنے کے بعد دنیا سے تشریف لے گئے, ان کے اوپر موت دنیا سے تشریف لے گئے. آپ کے جانے کے بعد دین ختم نہیں ہو گیا, اسلام نہیں ختم ہو گیا, نبی کا کام نہیں ختم ہو گیا, نبی کا مشن نہیں ختم ہو گیا, دین ابھی بھی باقی ہے. تو یہ خطبہ دیا حضرت ابوبکر نے اور سورہ آل عمران کی وہ آیت پڑھی, وما محمد الا رسول, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے رسول ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ خطبہ سنا, سرنڈر ہو گئے, تسلیم کر لیا, مان گئے کہ ہاں واقعی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے. تو ہمارے وہ بھائی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلو کرتے ہیں, ہم ان کے جذبات کو غلط نہیں کہتے, جذبہ صحیح ہے, مگر جذبے کو اگر غلط دشا مل جائے, جذبہ انسان کا صحیح لمٹ میں نہ ہو تو غلط ہے. تو اللہ کے نبی کے بارے میں سلف کا منہج یہ ہے کہ سلف اللہ کے نبی کے مقام کے بارے میں غلو نہیں کرتے. نبی کا مقام, نبی کو جو اللہ نے جو مقام دیا ہے وہ خود ہی اسی لائق ہے کہ ہم اس کو جتنا بیان کریں کم ہے, ہمیں غلو کرنے کی ضرورت کیا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. نبی کے ذکر کو اللہ نے ایسے ہی بلند کر دیا, انہیں ہمارے غلو کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے غلط سلط عقیدوں کی ضرورت نہیں. اللہ کے نبی کے بارے میں جو عقیدہ قرآن اور حدیث میں بتایا گیا وہ کافی ہے. دنیا میں جب تک اذان ہوتی رہے گی, اشہد ان لا الہ الا اللہ کی آوازیں گونجتی رہیں گی, ساتھ میں اشہد ان محمد رسول اللہ کی آوازیں بھی گونجتی رہیں گی. جب تک ایک مسلمان بھی دنیا میں نماز پڑھنے والا ہے, اللہم صلی علی محمد کی صدائیں بلند ہوتی رہیں گی. جب تک مسلمان دنیا میں زندہ ہیں, نبی کا نام آئے گا, صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر نبی پر صلاۃ و سلام پڑھنے والے دنیا میں موجود رہیں گے. تو اللہ نے نبی کا مقام بلند کر دیا ہے. نبی کے مقام کے بارے میں ہمیں غلو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو شیخ محمد بن عمر بازمل کہتے ہیں سلف کا منہج یہ نہیں ہے کہ نبی کے مقام کے بارے میں غلو کیا جائے اور نبی کو اللہ کے برابر قرار دیا جائے. یہ چند باتیں تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں اور آپ کے بارے میں جو غلو کیا جاتا ہے اس کے بارے میں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تعظیم اور احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. رب العالمین ہمارے ان بھائیوں کو جو آپ کی شان میں غلو کرتے ہیں ان کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور انہیں اللہ کے نبی کے بارے میں ہر قسم کے غلو سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.